اور یہ سوال تو میاں صاحب سے کبھی نہیں کیا جاتا کہ اس لیے کہ آپ نے ایک دن سے زیادہ رات نہیں گزارا کراچی میں اس کا مطلب ہے کہ آپ کا دلچسپی سندھ میں نہیں ہے۔ یہ سوال ان سے نہیں پوچھا جاتا کہ آپ نے تو بلوچستان میں رات نہیں گزارا تو مطلب اس صوبے سے آپ کا دلچسپی نہیں ہے، یا ان سے نہیں پوچھا جاتا کہ کے پی میں آپ نے ٹائم نہیں گزارا۔ مگر افسوس کے ساتھ وہی کردار کشی کی مہم کے سلسلے میں صرف ایک جماعت کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ کسی کو یہ غلط فہمی نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جہاں تک آپ کا پہلا سوال ہے پاکستان پیپلز پارٹی تو پورا ملک پہ کانسنٹریٹ کر رہے ہیں۔ ہمارا الیکشن اسٹریٹجی اوبیسلی پاکستان پیپلز پارٹی کے سیٹس کو میکسیمائز کرنے کے حوالے سے ہوں گے، اور اس کے لیے ہم پورا ملک کے دیکھ رہے ہیں۔ مگر میں سمجھتا ہوں کہ بہت افسوس کی بات ہے کہ اگر کوئی کسی ایک صوبہ سے تعلق نہ رکھے، اس کا یہ نہیں مطلب کہ ان کا پارٹی کا پوزیشن اس صوبہ میں نہ ہو یا اس کا ایک موجودگی اس صوبہ میں نہ ہو۔ اور یہ سوال تو میاں صاحب سے کبھی نہیں کیا جاتا کہ اس لیے کہ آپ نے ایک دن سے زیادہ رات نہیں گزارا کراچی میں اس کا مطلب ہے کہ آپ کا دلچسپی سندھ میں نہیں ہے۔ یہ سوال ان سے نہیں پوچھا جاتا کہ آپ نے تو بلوچستان میں رات نہیں گزارا تو مطلب اس صوبے سے آپ کا دلچسپی نہیں ہے، یا ان سے نہیں پوچھا جاتا کہ کے پی میں آپ نے ٹائم نہیں گزارا۔ مگر افسوس کے ساتھ وہی کردار کشی کی مہم کے سلسلے میں صرف ایک جماعت کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ کسی کو یہ غلط فہمی نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے آپ کو کسی ایک صوبے تک محدود سمجھتے ہیں۔ لاہور وہ شہر ہے جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی گئی۔ پنجاب وہ صوبہ ہے جہاں سے پاکستان پیپلز پارٹی نے جنم لیا، اور ایک سازش کے تحت اس صوبے کے محروم اور پسماندہ طبقہ کو اپنے حقوق سے محروم رکھنے کے لیے وہ جماعت جو مزدوروں کو، کسانوں کو، سفید پوش طبقہ کو نمائندگی کرتے ہوئے ان کا آواز ہوتے ہیں، ان کے مسائل کے حل نکالتے ہیں، ان کو ایک سازش کے تحت قتل کر کے اس صوبے سے اور باقی کافی جگہوں سے پاکستان پیپلز پارٹی کو آؤٹ رکھنے کی سازش رہا ہے، اور اب یہ چھپی ہوئی باتیں بھی نہیں رہے۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ کس طریقے سے جنرل پاشا صاحب، چیف جسٹس افتخار چودھری اور ایک سیاسی جماعت مل کے الیکشنز کروا کے 2013 میں پاکستان پیپلز پارٹی کو غیر جمہوری طریقے سے اس صوبہ سے نکالا گیا، اور تب جو اس بات پہ جشن منا رہے تھے اب اس کا نقصان بھگت رہے ہیں۔ اس کے بعد جو 2013 کے الیکشن، جو 2018 کا الیکشن ہوا، اس میں جو جنرل فیض صاحب، جنرل ثاقب نثار صاحب اور ایک سیاسی جماعت کا گٹھ جوڑ تھا، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف کیا کیا گیا۔ مگر آج ہم آپ کے سامنے موجود ہیں، اور میں ریٹریٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں جہاں بھی یہ غلط فہمی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کسی، چاہے وہ لاہور ہو، چاہے وہ کوئٹہ ہو، چاہے وہ کراچی ہو یا پشاور ہو، ہم تو ہر جگہ پہ انٹرسٹڈ ہیں۔ آپ سارے امداد بھائی، آپ تو سارے سوال تو نہ پوچھیں، باقی سے ایک منٹ
ایک منٹ. انفارمیشن سیکرٹری شہزاد چیمہ صاحب سوال لے گا. میں ان کا سوال دوں. I don't think these two things are interconnected. Everybody else done talking, so I can thank you. ہمارا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میٹنگ میں جو یہ آئینی موقف ہے اور جو الیکشن کمیشن کا قانونی موقف ہے وہ ضرور زیر بحث آیا، اور جو ہمارا فیصلہ ہے جو ہم چاہ رہے ہیں، جس سے ہم سمجھتے ہیں کہ جو ایک کنفیوژن پیدا کیا گیا ہے ایک ملک میں، ایک انسیکیورٹی یا انسٹیبلٹی کا جو فضا بنے کا خطرہ ہے، اس کو دور کرنے کا ایک ہی حل ہے کہ الیکشن کمیشن اپنا اسکیجول اور ڈیٹ اعلان کرے، اور اس حوالے سے ہم اپنا ریکویسٹ جو ہے کرتے رہیں گے الیکشن کمیشن سے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو. یہی تو وجہ ہے کہ ہم الیکشن ڈیٹ کی درخواست کر رہے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب اسکیجول اعلان ہوگا اور سیاسی جماعتیں الیکشن موڈ میں جا سکیں گے تو پاکستان پیپلز پارٹی ضرور آپ کے سامنے اپنا منشور بھی رکھے گی، اور باقی جو تمام سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی اپنے منشور آپ کے سامنے رکھیں گے، اور جو تمام مسائل کا حل آخر کار یہی ہے کہ جمہوری انداز سے ہم ان مسائل کا حل نکالیں.